نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 100 تفسیر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُہاجر فی سبیل اللہ، اور جو شخص بھی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، ہجرت کا مطلب ہے وطن کو چھوڑ دینا۔ کوئی بھی شخص جو کسی نیک مقصد کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور ملک میں جا کر وہ سکونت اختیار کر لیتا ہے، اس کو بنیادی طور پر کہتے ہیں ہجرت، کہ اس نے بیکار اور فضول چیز سے جان چھڑا کے اور کسی کام کی جگہ پر چلا گیا۔ ہر وہ سفر جو انسان کو ایک ملک چھوڑنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسرے ملک میں چلا جائے، وہ ہجرت ہے، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور سب سے افضل ہجرت تو ظاہر ہے وہی تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اور قیامت تک اب بھی تمام وہ دنیا کے ممالک جن میں اسلام پر عمل کرنے میں دقت ہے، پریشانی ہے، اور اسلام پر کوئی عمل کرنے نہیں دیتا، اگر وہ لوگ وہاں سے اپنے ملک کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں اسلام کے قوانین ہیں اور جہاں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی اور حریت ہے، وہ ہجرت ان کی بہت اچھی ہوگی، بلکہ واجب ہو جائے گی بعض حالات میں تو کہ وہ وہاں جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں اس کو عام کر دیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں اپنے وطن کو چھوڑے گا، یجد فی الارض، وہ زمین میں پائے گا کیا چیز، مراغمن، وہ زمین میں پناہ کی جگہ پالے گا۔ جو آدمی بھی اللہ کے لیے وطن چھوڑے یعنی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا، یجد فی الارض مراغمن، وہ پائے گا ایک تو جگہ ایسی جو اس کو ٹھکانہ مل جائے گا، کثیرہ، بہت بڑی جگہ، اچھی جگہ پالے گا، بہت جگہ مل جائے گی اسے۔ مراغمن کے بعد کثیرن کا لفظ لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم اچھا ٹھکانہ دے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ساتن، اسے کیا کریں گے، کشائش بھی دے دیں گے، بہت اچھی طرح اسے رکھیں گے، بشرطے کہ اللہ کی راہ میں وہ جا رہا ہے ہجرت کر کے۔ یہ دو چیزیں اسے ملیں گی، ایک چیز تو یہ کہ اپنے وطن کو چھوڑے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے راستے میں ہو تو مراغم، رغام کہتے ہیں مٹی کو، اور اسی سے یہ محاورہ بنا کہ لسوق الانف بالرغام، مٹی میں لوگوں کا کسی چیز کا ناک ملا دینا، یعنی ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا، اس کی عزت کا ختم ہو جانا۔ اور رغم تو الیہ کا مطلب میں اس کی طرف گیا تنگ آ کر، اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے اس کا ٹھکانہ پکڑ لیا، اس کے پاس پہنچ گیا۔ تو مراغم اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہ جہاں پہنچ کے انسان عزت سے رہ سکے، وہ جگہ جہاں پہنچ کے انسان ٹھکانہ پا سکے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے آیت کریمہ ہے، کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو یہ سکھائی ہے۔ اور مسلمان اگر اپنی نیت درست کر لیں اور وہ اب بھی ہجرت کریں تو اللہ نے فرمایا کہ مراغمن کثیرہ، ہم انہیں بہت اچھا ٹھکانہ دے دیں گے، ایک وسعتن، اور ہم انہیں گنجائش بھی دے دیں گے۔ کثیر اور سع دو لفظ لائے ہیں، ان دو الفاظ کا ترجمہ مفسرین کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ یا تو مراد یہ ہے کہ ہم انہیں وسعت دے دیں گے رزق میں، گھر بھی دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی دے دیں گے اگر وہ ہجرت کرے ہماری راہ میں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اگر وہ ہجرت کرے گا ہماری راہ میں، کسی اور ملک میں چلا جائے گا، تو مراغمن، اسے ایسی جگہ دے دیں گے جہاں پہنچ کے وہ اپنے دین کا اظہار کر سکے، کھل کے نماز پڑھ سکے، کھل کے وہ روزے رکھ سکے، صاف اپنے دین پہ عمل کر سکے، اظہار ہو جائے دین کا اس سے یہ۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں تیسری تفسیر اس کی کہ مراغمن کثیرم وسع، ہم اسے ایک تو گھر دے دیں گے جب وہ ہجرت کر کے جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو کھلا کر دیں گے، کیونکہ اپنے ملک میں رہ کے کافروں سے اگر اسے خوف تھا، جیسے ہندوستان میں کہ دین کا اظہار کھل کے نہیں ہو سکتا تھا، مثلا گائے زبانی کی جا سکتی تھی، مثلا عید اور یہ تہوار جو دین کے ہیں، فرض کر لیجئے کسی بھی کافر ملک میں، ہندوستان کی کیا مثال، کسی بھی کافر ملک میں ایسے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو جب ایسے ملک میں چلا جائے گا جہاں سیکولر حکومت ہے حقیقی معنی میں، اور وہ اپنے دین کا اظہار کھل کے کر سکتا ہے، یا وہاں پر ملک ہے اسلام کا اور وہاں پر آسانی سے دین پر عمل کیا جا سکتا ہے، یا پھر اسلامی ملک ہے کوئی لیکن وہاں پر دین کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، معاشرہ ایسا تنگ ہو گیا ہے کہ اگر یہ دین پر عمل کرے تو اسے ہر طرف سے تانے ملتے ہیں، معاشرہ ایسا خراب ہو گیا ہے کہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ منافق ہیں، اور اگر دین کا علم اور دین کے اعمال پر عمل کیا تو وہاں پر اس کا رہنا دشوار ہو جائے گا، حلال کا رزق کمانا دشوار ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں رشوت دینی، میں نے نہیں حرام کام کرنے، یہ سب کاموں میں ملوث ہونا پڑے گا اسے۔ تو جو ان پریشانیوں سے بچ کر اس وطن میں چلا گیا جس وطن میں عدل ہے، انصاف ہے، چاہے حکومت وہ کافروں ہی کی کیوں نہ ہو، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اسے ٹھکانہ بھی دے دیں گے، اور ساعتن، دوسری چیز یہ کہی ہے اللہ نے کہ ہم اس کا سینہ کھول دیں گے۔ یہ تیسری تفسیر کہ وہ خوشی سے اپنے دین پہ عمل کر سکے گا، اور خوشی سے اللہ اسے اتنا کچھ دے دے گا کہ اطمینان کی زندگی بسر کرے۔ کافروں کی حکومت کی دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا، جب آپ کی نبوت کا 5واں سال تھا، اور اس کے عمر رضی اللہ عنہ کے بھی اسلام سے پہلے کی یہ بات ہے کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے ایک ملک کے متعلق سنا ہے، حبشہ کے متعلق، اور وہاں کا بادشاہ عدل والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو تم لوگ مکہ چھوڑ کے وہاں چلے جاؤ۔ اور ہجرت کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہ ہجرت حبشہ کے نام سے جو، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے کچھ لوگ مدینہ منورہ پہنچے۔ تو جو حبشہ کی ہجرت تھی اس وقت تو حکمران عیسائی تھے، نجاشی عیسائی تو تھے رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے دیر میں،
کیونکہ جب مسلمان پہنچے ہیں تو ادھر سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ پہنچ گئے, اور یہ چونکہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتے رہتے تھے اس لیے انہیں پتا تھا کہ وہاں کیا کیا آداب اور طریقے ہیں, اور جاتے ہوئے چمڑا لے گئے. چمڑا بڑی مرغوب چیز تھی, بادشاہ اس سے اپنے بستر بنواتے تھے, جوتے بنواتے تھے, جو بھی چمڑے کی مصنوعات ہیں, اور وہاں چمڑا کم ملتا تھا, اور اہل مکہ کے پاس چمڑا بہت اچھا آتا تھا, اور وہ جاتا تھا ہندوستان سے. ہندوستان کے ساتھ تجارت تھی, اور جو چیزیں ہندوستان سے جایا کرتی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, اور اس سے بھی پہلے تلواریں جاتی تھیں بہت اچھی ہندوستان سے بن کے, عطر جاتا تھا, یہ کیا اسے آپ کہتے ہیں, سونٹ سمجھتے ہیں, ادرک کو خشک کر لیتے ہیں, یہ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان سے ایک راجا تھے کنوج کے, انہوں نے بھجوایا تھا پورا گھڑا بھر کے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا, اور یہ کہتے تھے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہ مجھے بھی ایک ٹکڑا اس میں سے آپ نے عنایت فرمایا تھا. بہت چیزیں جاتی تھیں, ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ چمڑا جاتا تھا. تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ چمڑا لے کے گئے, بہت اچھی چیزیں نجاشی کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو, اور یہ کسی دین کو نہیں مانتے, حتیٰ حضرت عیسیٰ اور اس کے مریم علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. نجاشی نے بلایا, اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ گئے, یہ مسلمانوں کے قائد تھے مسلمانوں کی طرف سے, اور اس نے کہا کہ بھئی تمہارا دین کیا ہے, یہ تمہارے خلاف آئے ہیں لوگ, تو تم بتاؤ. انہوں نے سورہ مریم پڑھنی شروع کی, اور جب اس بات پر پہنچے کہ قال انی عبداللہ, اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پیدائش کے فوراً بعد کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبوت دی ہے, یہ چیزیں, تو نجاشی رو پڑا. 7ویں پارے کے شروع میں یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اس چیز کو سنتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے, تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے تو بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے, کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی حق ہے. تو اس بادشاہ نے, نجاشی نے ان کافروں سے کہا کہ اللہ کی قسم, تنکا اٹھا کے اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے زیادہ وہ چیز جو انہوں نے پڑھی ہے نہ کم تھے نہ زیادہ تھے, بس اتنے ہی تھے جو ان لوگوں نے کہا. اور اس نے کہا تم لوگ جاؤ اور میرے ملک میں رہو, اور تمہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور پھر اس نے ان لوگوں کی بڑی عزت کی, بڑی پذیرائی کی. یہ سب چیزیں ہوئی, اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسلام قبول کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں یہاں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے منتخب کیا. ام حبیبہ جو تھی ام المومنین رضی اللہ عنہا, یہ بیٹی تھی اس لیے سفیان رضی اللہ عنہ کی, اور ان کا نام تھا اصل میں رملہ, اور 400 دینار ان کا حق مہر تھا, اور وہ حق مہر جو تھا اس نجاشی نہیں ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح ایسے تھے جس میں آپ خود نہیں تشریف لے گئے بلکہ وکالت میں ہوئے ہیں نکاح. تو وہاں یہ کہا گیا کہ اس جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول کرتا ہوں. نکاح میں وکالت بھی ہوتی ہے, وہاں وکالت سے نکاح ہوئے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا, اور اٹھو ان کا جنازہ پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا, اور آپ نے فرمایا ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. یا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے جنازہ بالکل سامنے ہے. اسی لیے غائبانہ جنازہ حنفی فقہا کے یہاں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے وہ جنازہ پڑھا. تو وہاں پر بات کیا تھی, آپ نے کیوں کہا کہ ہجرت کر جاؤ؟ بات اتنی تھی کہ وہاں پر عدل تھا, انصاف تھا, وہاں پر اچھی چیزیں تھیں. اس لیے اب بھی اگر کوئی آدمی ہجرت کرے گا اس ملک میں جہاں پہ حکومت ہے سیکولر اور کافروں کی حکومت ہے, لیکن وہ اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکتا ہے, وہ اس میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, تو وہ پائے گا اللہ کی اس زمین میں کیا چیز, 2, ایک تو جگہ بہت سے مل جائے گی, اور دوسرے کشائش مل جائے گا اور فراخی مل جائے گی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا, اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے گا ہجرت کی نیت سے, مہاجرن الی اللہ, اللہ کے لیے, ورسولہ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دیکھا آپ نے, یہ ہے ہجرت میں نیت کہ اپنے گھر سے نکلا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے. ثم یدرکہ الموت, اور پھر اسے موت آ پکڑے, موت اسے لے لے. فقد وقع, سو ثابت ہو گیا, اجرہ, اس کا اجر, اللہ, اللہ کے ذمے اس کا ثواب رہا. ہجرت نہیں ہوئی پوری, راستے میں ہی انتقال ہو گیا, ہجرت نہیں ہوئی اور کسی حادثے کا شکار ہو گیا. اللہ نے فرمایا فقد وقع اجرہ اللہ, اللہ کی ذمہ داری ہے, اللہ اس انسان کو اجر دے گا. آیت کا یہ ٹکڑا, یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے خالد ابن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں, اور اس میں خالد رضی اللہ عنہ مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھے. ایک تو یہ خالد ابن ولید ہے نا, یہ نہیں, ایک خالد ابن حزام ہے رضی اللہ عنہ, وہ مراد ہے. وہ اپنے گھر سے نکلے اور جا رہے تھے حبشہ کی ہجرت کے لیے, اور سانپ نے راستے میں ڈس لیا اور وہ شہید ہو گئے. تو لوگوں نے بات پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی ہجرت یہ پوری ہوئی ہے یا نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, اور اللہ نے فرمایا کہ یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ, اور جو اپنے گھر کو وطن کو چھوڑ کر نکلا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرے, اور پھر اسے کیا آ گئی, موت آ گئی, ایسی چیز آ گئی, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس انسان کا اجر واقع ہو گیا, ثابت ہو گیا اللہ کے اوپر, یعنی اللہ یقیناً اسے اجر دے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہوتی, ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی چیز خدا پہ واجب نہیں ہے. ہاں وہ اپنی رحمت سے کسی چیز کو واجب کر لے تو یہ ایک الگ بات ہے, سمجھ آ رہی, ٹھیک ہے.
تو ہجرت بنیادی طور پر یہ بات ہو گئی کہ آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے، اور نیت اس کی کیا ہو یہ ہے ڈیپینڈ کرتا کہ نیت اس نے کیا کی تھی اپنے وطن کو چھوڑنے کی۔ اگر نیت اچھی تھی تو اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے، اور وہ اس نیت سے نکل پڑا اپنے گھر سے، اور پھر اگر اسے موت آ گئی، یہاں موت پہ بڑی اچھی بات مفسرین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں موت ہی صرف نہیں آتا، چونکہ خالد بن ہشام رضی اللہ عنہ کے قصے بھی آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے موت کا لفظ فرمایا ہے، ورنہ ہر وہ جو انسان کو بے بس کر دے، ہر وہ پریشانی جو بے بس کر دے اور انسان اپنی ہجرت پوری نہ کر سکے، یہ اس میں بشارت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی ملک میں بھی ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر اپنے دین پر عمل کریں اور انہیں ویزا نہ ملے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جا کر اللہ کے دین پر عمل کے لیے کوئی جگہ تلاش کر لیں اور انہیں جانے کے لیے پابندیاں لگ جائیں، کوئی بھی، تو یہ سب لوگ اس میں آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار کو تو پورا استعمال کر لیا، آگے بے بس ہو گئے، موت آ گئی، ویزا نہیں ملا، یا جانے نہیں دیا کسی نے، حکومت نے کوئی ایسا مسئلہ بنا دیا، سب چیزوں میں اللہ نے بہت بڑی چیز دی ہے، بشارت کی ان کو۔ اللہ نے فرمایا تم لوگوں کا اجر میرے ذمہ۔ خدا کی رحمت اور خدا کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگانا چاہیے کہ ارشاد فرمایا جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکلے گا، اپنے وطن کو چھوڑے گا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نکلے، تو انہوں نے جو ہجرت کی ہے، آپ اس ہجرت کو دیکھیں۔ سورہ عنکبوت نمبر کیا ہے اس کا؟ یہاں 28 کے بعد سورت 27 آ گئی۔ ہاں جی، سورہ عنکبوت ہے 20واں پارہ اور آیت نمبر اس کی دیکھیے 31 بلکہ اس سے بھی پہلے دیکھ لیجیے، آیت نمبر اس کی 66 یہاں پہ سورہ عنکبوت میں 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور یہاں ارشاد فرمایا کہ فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے لوط علیہ السلام، کیونکہ ان کے بھتیجے تھے۔ وقالا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انی مہاجر الی ربی، میں وطن چھوڑتا ہوں اپنے پروردگار کے لیے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ ہے زبردست اور حکمت والا۔ ووهبنا له اسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق دیا، ویعقوب، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے نوازا، وجعلنا فی ذریته النبوۃ، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت رکھی، والکتاب، اور کتاب، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں اجر دیا، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی اللہ کے نیک بندوں میں ہے وہ۔ یہ سارے انعامات ان پہ ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کا ذکر کیا کہ انہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ جو کوئی بھی ہجرت کرے گا، اپنے وطن کو چھوڑے گا، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور چاہے اس انسان کو پھر کوئی عذر پیش آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ اسے یقیناً اس کا اجر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی آدمی جو اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ہے مہاجر۔ اور ہجرت کے فوراً بعد جو مصائب اور تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں وہ تو ہے ایک نیچرل چیز، وہ ہے، اور اس کے بعد دو چیزیں اللہ نے کہی ہیں کہ خدا اسے ٹھکانہ بھی دے دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گنجائش بھی دے دے گا، بشرطے کہ مومن بھی ہو اور اس کی نیت درست ہو۔ اس لیے اس ہجرت کے باب کو فقہا نے بہت وسیع کیا ہے، اور وہ اس آیت سے یہ سمجھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی آدمی جو حج کے لیے جائے، اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکلے اور نیت اس کی ہو اللہ ہی کی راہ میں جانے کی، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ اس انسان کو موت آ جائے۔ نکلا وہ اپنے گھر سے حج کے لیے، گھر چھوڑا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور موت آ گئی، وہ بھی مہاجر ہو گیا، وہ اس آیت میں شامل۔ اسی طرح وہ انسان جو اپنے گھر سے نکلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ میں جاؤں اور کہیں دین کا علم حاصل کروں اور میں پڑھوں، اور پھر وہ اس شہر میں پہنچا اور مر گیا، یا اسے کوئی عذر پیش آ گیا اور وہ نہیں جا سکا، تو بھی وہ اس آیت میں شامل ہے، کیونکہ اس کی نیت میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ تیسری چیز اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے لکھی ہے کہ کوئی آدمی اس لیے جائے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے کہ وہ تزکیہ حاصل کر سکے، اچھے اخلاق حاصل کر سکے، جہاں جا کر دین کے مطابق اپنی تربیت حاصل کر سکے، کسی جگہ پہ جہاں مشائخ ہوں ان کی خدمت میں، یا اللہ کے نیک بندے ان سے جا کر وہ تربیت حاصل کرنا چاہے، وہ بھی مہاجر ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے اور صحیح نیت سے نکلا۔ چار چیزیں ہو گئی۔ اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارک میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو اپنا ملک اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے ملک میں حلال کا رزق نہیں ملتا جو اس کی گنجائش کو پورا کر سکے، جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکے، جتنا پیسہ اسے چاہیے اس کے کاموں کے لیے نہیں ملتا، اور وہ کہتے ہیں اس نیت سے کسی اور ملک میں چلا گیا، وہاں جا کے جاب کر لی، وہاں جا کے اس نے اپنا بزنس کر لیا، وہاں جا کے اس نے کوئی ایسی تعلیم شروع کر دی جس کے نتیجے میں اسے جو نوکری ملے گی وہ اچھے پیسے کمائے گا، حلال کے رزق کے لیے اگر وہ نکلا ہے کہ اپنا یا اپنی اولاد کا یا اپنے خاندان کا بہتر وہ معاش کا ذریعہ تلاش کرے، وہ کہتے ہیں نصفی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس آیت میں شامل ہے کہ اپنے گھر سے نکلا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر کے، اور پھر اس کو موت آ گئی تو فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا، نیت اس کی قبول خدا نے کر لی۔ اگر وہ رہ جائے گا، ٹک جائے گا، تو دو انعامات جو اللہ نے اوپر کہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے ہم اسے کھانے کو بھی رزق دے دیں گے خوب، اور اس کو ٹھکانہ بھی دے دیں گے۔ اور یہ بالعموم دیکھنے میں آتا ہے اللہ کا یہ وعدہ اب بھی کہ جو لوگ واقعی صحیح نیت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں
اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہ کے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے یا اسلام پہ عمل بھی کر سکتے ہیں تو حلال کا رزق کیا نہیں رہا ہے، کہیں اور چل کے حلال کا رزق کمانا چاہیے، ان لوگوں کو اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں اور اللہ ان کا کام بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو سنوارتا بھی۔ اس لیے جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور نیت ان کی ٹھیک ہوگی وہ اس میں شامل ہوں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور آخر پر فرما دیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، یعنی روزی کا ڈر نہیں چاہیے، بہت جگہ تمہیں رزق مل جائے گی، وسعت مل جائے گی، اور یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید راہ میں ہی مر جائیں، کیونکہ تمہارے ذمے جتنا کام ہے بس وہ کرو اور اس میں پورا پورا ثواب ہے، اور موت اپنے وقت سے پہلے تھوڑا ہی آ جاتی ہے، جو وقت متعین ہے بس اس وقت پہ آ جائے گی، لیکن تم اپنی نیت کو درست رکھو۔ تو یہ بہت بڑی آیت کریمہ میں بشارت ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اپنے اپنے ممالک سے جاتے ہیں کہیں بھی اور ان کی نیت صحیح ہوتی ہے، خواہ وہ رزق حلال کمانے کی ہو اور خواہ وہ دین پہ عمل کرنے کی ہو اور خواہ وہ تزکیے کی ہو اور خواہ وہ حج کی ہو یا اللہ کی راہ میں تبلیغ کی ہو، وہ سب کے سب اس چیز میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ذمے ہے کہ ان کو اجر دے گا۔ یہاں تک تو تھی ہجرت، ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت دی۔ اس کے بعد بات شروع کی ہے کہ اگر جہاد شروع ہو جائے اور فوجیں آمنے سامنے ہو جائیں تو اس وقت نماز کا کیا کرنا ہے۔